اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جمعے غالباً معراج کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بہت سی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، عورتوں اور مردوں کو. ان کے قریب تازہ پکا ہوا گوشت اور کھانا لذیذ موجود ہے، اور ذرا فاصلے پر سڑا ہوا سالن بدبودار پڑا ہے. وہ عورتیں اور مرد اس تازہ خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر اس بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں اور بڑے مزے سے اسے کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ امت کے وہ لوگ ہیں، مرد جن کے پاس حلال بیویاں موجود ہیں، اور عورتیں جن کے حلال خامد موجود ہیں. یہ اپنی بیوی یا اپنے خامد کی پرواہ نہیں کرتے، اور دوسری عورت جو اس کے لیے حلال نہیں، مرد اس کی طرف لپکتے ہیں، اور عورتیں ان مردوں کی طرف جو ان کے لیے حلال نہیں، ان کو حاصل کرنے میں خوش ہوتی ہیں. یعنی بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں. یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آج اس بدکاری کے اسباب سبق دیے جاتے ہیں موبائل کے ذریعے. ایک ویڈیو بناتے ہیں جس کو بچے بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی. وہ کس طرح یاریاں لگائی جاتی ہیں، کس طرح دوستیاں لگائی جاتی ہیں، بدکاریاں کی جاتی ہیں. اور اب ان کے گھروں میں دو بھائی ہیں تو ایسی ویڈیو بنائیں گے. یہ بھاوجا کا تعلق دیور سے لگ جائے اور دیور کا تعلق بھاوجا سے لگ جائے
بڑے عجیب انداز میں، کبھی ہمسائے کے ساتھ، کبھی عزیزوں کے ساتھ بدکاریوں کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، یہ خود جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کو انداز کا طریقہ آ جائے کہ کیسے اپنی بھاوجہ کے ساتھ دوستی لگائی جاتی ہے، کس طرح اپنے دیور کے ساتھ دوستی لگائی جاتی ہے، پتہ ہی کسی کو نہ چلے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ اسی طرح اور گناہوں میں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لڑائی کرنا، اور یہ جناب بچے اب اس کے سوا دکھاؤ جی، ہمارے پاس جو موبائل بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، روتے ہیں، لڑتے ہیں، ہمیں دکھاؤ۔ پھر وہ جب کھولتے ہیں تو اس قسم کی تصویریں، کہیں عورتیں ناچ رہی ہیں ننگ، کہیں مرد، ایسے انداز لگائے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں بچہ چلو ادھر لگ گیا۔ حرام ہے، بدکاری، زناکاری۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مرنے کے بعد جب میدان محشر میں یہ لوگ پہنچیں گے، ان کی شرم گاہوں میں سے پیپ نکلنا شروع ہوگی، مرد کی اور عورت کی، اور سر عام وہ پیپ نکل رہی ہوگی اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور وہ بھی غالباً سارے الفاظ ہیں کہ یہ شرمگاہ ان کی اب تو چھپی ہوئی جگہ پہ ہے، اس کو سامنے ماتھے پہ لگا دیا جائے، دنیا دیکھے کیسا بدکار آدمی، بدکار عورت، اور بری چیز ہے بدکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح آپ گزر رہے ہیں تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ پتھر مارنے کے بعد اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑھک کر دور جا پڑتا ہے، یہ اس کو لینے کے لیے جاتا ہے، سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آ کے مارتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے بے نماز لوگ ہیں، ہم بڑے مزے سے نماز ٹائم کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ سزا عبوری سزا ہے جو ملے گی، سر پھاڑ پھاڑ کے اس کو کچلا جائے گا بار بار، اور بار بار ٹھیک کیا جائے گا تاکہ بار بار اس کو سزا ملتی رہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کے لمحات کو، ابھی ہم گئے تھے شادی میں شریک تھے، وہاں ایک آدمی ہمارے ساتھ ہے، گپ شپ لگا رہا ہے ٹھیک ٹھاک، اس کے بعد وہ دوسرے دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی کو کیا پتا؟ اب ہم آئے ہوئے ہیں سارے جمع ہو، پھر اگلے جمعے اتنے لوگ ہوں گے، یہ ان میں سے سارے ہوں گے، موت حق ہے لیکن ٹائم کا پتہ ہے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سال میں، ابھی آپ رمضان کے بارے میں سن رہے تھے، ایک مہینہ ایسا دے دیتے ہیں جس میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کو فرض یعنی چاندی کو، کانسی کو سونے کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور سونے کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو تراویح 20 رکعت، اور فوراً جی چھوڑو جی، ہے مولیوں کا اختلاف ہے، پڑھتے نہیں، یا پڑھیں تو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے فرض تو نہیں ہے تراویح، لیکن بہت بڑی ایک عبادت ہے، اس کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پوری نماز، زیادہ ہی کوئی لمبی دیر لگاتا ہے، 2 گھنٹے لگاتے ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ،
پوری نماز میں لگتا ہے۔ اس واسطے ہم تیار ہو جائیں کہ اللہ کی ایک بڑی نعمت، ہم وہاں تک پہنچ گئے تو ہم اس کو دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو تراویح پڑھیں گے اور دیگر اذکار توبہ کریں گے، ذکر کریں گے، درود شریف کی تسبیح پڑھیں گے، کلمہ کی تسبیح پڑھیں گے، استغفار کی تسبیح پڑھیں گے۔ آج بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ، آج سے کرنے شروع، لیکن آج کا ثواب اور رمضان کا ثواب برابر نہیں ہوگا، اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ بے شک ثواب آج بھی ملے گا۔ اس واسطے ہماری آج عادت ہوگی تو کل ہم رمضان کی بھی عبادت کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله۔